بزرگان محترم، دانت کی کچھ ٹریٹمنٹ کروائی ہے ڈینٹسٹ کے پاس. 3 کو اپوائنٹمنٹ تھا. نورانی بھائی سے عرض بھی کیا، وہ کہنے لگے کہ مول صاحب روا دیا ہوئے آج. میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں، وہ انجیکشن وغیرہ بھی لگاتے ہیں اور 3:30 کے قریب ہے اور اثر تو 7:45 کو ہوتی ہے، تو درمیان میں کچھ نہ کچھ وقفہ مل جائے گا. تو میں نے کہا چلو ناغا نہ ہو، تو اس لیے آج مجلس کو مختصر رکھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اس تعلق سے سن لیتے ہیں، اور بطور خاص دانت کے تعلق سے. ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا کہ جب وہ کہیں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مسجد کا نام کیا ہے، مدرسے کا نام کیا ہے، تو جو بتایا جاتا ہے اسی کی مناسبت سے پھر وہ کچھ بات پیش کرتے ہیں. یا کبھی وعظ سے پہلے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں جو آیات یا رکوع پڑھا ہوتا ہے تو اس تعلق سے کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں. جیسے ہمارے پڑوس میں مسجد ہے کلیپٹن میں، راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر، اس کا نام ہے مدینہ مسجد. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخصیت کا بہت خاص تعلق تھا اور حضرت ان کو بہت چاہتے تھے، حاجی فاروق صاحب سکھر والے نور اللہ مرقدہ. تو حضرت کا جب برطانیہ کا دورہ ہوا تو مدینہ مسجد میں بھی بیان تھا. حضرت مسجد میں داخل ہوئے تو پوچھا کہ مسجد کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کہ مسجد کا نام ہے مدینہ مسجد. تو حضرت نے فرمایا چلو ہمیں موضوع مل گیا ہے اشرف بھائی. اور پھر مدینہ شریف کے تعلق سے حضرت نے کچھ باتیں پیش کی، تو ہمیں بھی دانت کی ٹریٹمنٹ ہوئی تو موضوع مل گیا ہے کہ کچھ باتیں اس تعلق سے. اصل میں ہوتا یہ ہے، انسان کی فطرت ہے، جو نعمت مفت میں ملتی ہے اور روزانہ ملتی ہے تو قدر نہیں ہوتی. عام طور سے 2 چیزیں ہیں، ایک تو مفت اور پھر روزانہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف جو احسانات کیے بندوں پر تو اس کا تذکرہ کیا ہے. غالباً 14ویں پارے میں سورہ نحل میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک کرم یہ کیا تم پر کہ کیا تمہیں عطا کیا، گھر. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ لباس. تو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، گھر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ یہ انسان کو ملی ہوئی ہے، روزانہ استعمال کرتا ہے، تو اس کا نعمت ہونا جیسا آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے، استحضار رہنا چاہیے، وہ رہتا نہیں ہے. تو ویسے تو یہاں تو گھر کی نعمت اگر مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ مہنگے ہی اتنے ہیں. تو خیر، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. جب قرآن نازل ہوا لوگ کیا کرتے تھے، تمبو لگا دیے، چھوٹا سا مکان ہوتا تھا کمرہ نما.
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان کے مکانات دیکھیں کتابوں میں، چھوٹے چھوٹے مکانات. اس کو بھی اللہ نے احسان شمار کرایا کہ بھائی سر پہ چھت تو ہے، ہمارے تو اتنے بڑے بڑے جمبو جیٹ مکان ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے کہ آشیاں بنائے تو بنائے کہاں. مکان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آشیاں، گھر کے لیے کہ ہمارا بھی آشیانہ ہے. تو آشیاں بنائے تو بنائے کہاں، زمین مہنگی ہو گئی ہے اور دل میں کوئی جگہ نہیں دیتا. امتیاز بھائی، ہاں کہ بھائی آدمی دل میں گھر بنائے، لیکن فرمایا اب تو لوگ دل میں بھی گھر نہیں دیتے. اتنے تنگ ہو گئے، زمین بھی مہنگی ہو گئی، دل بھی تنگ ہو گئے، تو اب آشیانہ بنائے تو عمران بھائی بنائے کہاں ہے. تو ویسی بات ہے. بہرحال تو یہ دانت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ کی ہر نعمت کا استحضار روزانہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتا نہیں مجھے آپ کو. چلے بہرحال اس پہ میں جہاں سے ہم بات عموماً روزانہ شروع کرتے ہیں کہ کچھ اشعار جس میں ہمارے موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں. نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب تیرا قرآن دیکھتا ہوں. آپ کو سیر کرنی ہو تو قرآن کریم سمجھ کے پڑھے، میننگ کے ساتھ پڑھے تو عارف بھائی نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر ہوگی. تو نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب تیرا قرآن پڑھتا ہوں. اور یہ ہے اصل آپ کو سنانا. کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، اللہ سے، اللہ کے تعلق سے ہے کہ کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں. نورانی بھائی اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو سورہ رحمان دیکھو. اور دیکھیے میں نے ابھی کہا نا کہ جو نعمت ہمیں مفت میں ملتی ہے، روزانہ ملتی ہے، تو اس کی قدر نہیں ہوتی. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے، عالم ہے، وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن ہر نعمت کے تذکرے کے بعد کیا فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ تو جھٹلائے گا. آج ظہر بعد بھی مولانا نے کہا نا کہ ان الانسان لربہ لکنوت. تو بہرحال تو سورہ رحمان پڑھو تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، کتنے انعامات ہیں. ایک اور شاعر کہتا ہے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. اگلا مصرع ہیں اسماعیل بھائی ذرا دیکھیں کتنی پیاری بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے یہ چیز عطا فرمائے. ہاں اگر پڑھنے کو تجھے کچھ نہیں ملتا، اگر پڑھنے کو تجھے کچھ نہیں ملتا، چہروں پہ درد کے عنوان پڑھا کر. بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن کیا کہے ہیں. اتنے عرصے سے آپ کو اشعار سناتا ہوں لیکن شعر بازار سے دلچسپی نہیں ہے ابھی آپ کو. آشف بھائی تو اگر پڑھنے کو تجھے کچھ نہ ملے، چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، جس کو قرآن نے کہا سورہ بقرہ 2 پارہ 1 کوارٹر
جہاں ختم ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے عجیب جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا، تم اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنے صدقات ان لوگوں کو دو کہ جو لوگوں سے لپٹ کر مانگا نہیں کرتے، جو اپنی ضرورت کا کسی سے اظہار نہیں کرتے، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے لباس و پوشاک کو دیکھ کر تم ان کو مدد کرو، ان کی امداد کرو۔ یہ قرآن نے کہا ہے، اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ فرمایا ڈھونڈو ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے، اپنے صدقات دینے کے لیے، اپنی خیرات کے لیے۔ ہمارا ڈھونڈنے کا تو حالت دور رہی، یہاں تو سامنے سے آتے ہیں، تو دروازے کے اندر سے وہ سوراخ بنا ہے، رجب آوے એટલે બધાને જ બીક લાગે કે ઘંટી વાગે કે આ ઝંડા વાળા જો ہے حنیف بھائی، تو یہ بھی اس پہ بھی کبھی عمل کرو۔ یہ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کو دو تمہاری مدد کہ جو لوگوں سے لپٹ کر مانگا نہیں کرتے، وہ اظہار نہیں کرتے کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن اس پہ میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے۔ تو اسی کو شاعر نے کہا کہ درد کے عنوان پڑھا کر۔ آگے ہیں جو ہمارا موضوع ہے اس تعلق سے، اللہ نے کیا کیا نعمتیں تجھے بخشی، اللہ نے کیا کیا نعمتیں تجھے بخشی، فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر۔ اشرف بھائی، فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر، لیکن سورہ رحمان بھی ویسے نہیں، میننگ کے ساتھ پڑھو تو پتہ چلے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھو تو محبوب بھائی پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کون سے انعامات اور احسانات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تجھے بخشی، فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر۔ لا ریب، تیری روح کو تسکین ملے گی، بڑی بات کہی ہے۔ لا ریب یعنی کوئی شک نہیں، قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی کرب کے لمحات میں تو قرآن پڑھا کر۔ کرب کہاں ہے عارف بھائی؟ قرب نہیں کہاں بڑے قاف سے، کہ قرب یعنی قربت، کرب چھوٹے قاف سے۔ آپ نے سنا ہوگا کربلا، تو یہی کرب یہ نورانی بھائی جو کربلا ہے نا، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ جو جملہ ہے یہ دو لفظ ہے، کرب بلا۔ یہ کر الگ سے اور بلا امتیاز بھائی نہیں ہے، یہ کرب ہے با اور پھر بلا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع بھی کیا گیا تھا کہ حضرت آپ مت جاؤ سفر کر کے، کہ جگہ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ کربلا ہے، اس میں کرب بھی ہے اور بلا بھی ہے۔ اسماعیل چچا دونوں ہیں، کرب بھی ہے اور بلا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کر۔ کوئی قوم بغیر علم کے ترقی نہیں کرتی، ہماری قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر۔ فرمایا ہماری کوئی قوم علم کے بغیر ترقی نہیں کرتی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس قوم کو پڑھنے کو کہا گیا پہلی وحی میں، وہی دنیا میں جاہل ہے۔ یعنی اگر آپ شرح دیکھیں، پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ چلے جائیے جو بیکورڈ کنٹریز ہے، بیچاروں کو یہ چیز مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ آخری مصرع ہے جس پہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو عمل کی توفیق دے۔ آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ، شاعر کہتا ہے
آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. ہے محبوب بھائی, آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہ نے کیا کیا نعمت تجھے بخشی, فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر. بہرحال دانت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور علماء نے لکھا حنیف بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی الوہیت, اس کو اگر آدمی جاننا چاہے بہت ساری چیزیں ہیں. فرمایا دانت کی جو بناوٹ ہے اس پہ اگر آدمی غور کرے تو اسے اللہ کا ہونا یہ سمجھ آ جائے گا, اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کی الوہیت یہ سمجھ میں آ جائے گی. دانت کس میں سے نکلتے؟ گوشت میں سے نکلتے, ہے نا عمران بھائی؟ کہاں سے نکلتے؟ گوشت میں سے نا, یہ گوشت ہی ہے. گوشت کے اندر سے مسوڑے اس کے اندر سے جو ہے نکلتے ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ دودھ. لیکن کس کا؟ ایسے میں کا یا کاو اینڈ گیٹ کا؟ ماں کا دودھ. ہاں جزاک اللہ, ماں کا دودھ. لیکن یہ خالی ہم بولتے ہیں, یہاں کی نسلوں کو حافظ صاحب سمجھانا بڑا مشکل ہے. آج کل یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, دیکھیے پہلے بریسٹ کینسر اتنے نہیں ہوتے, عورتوں کو پہلے عمران بھائی بریسٹ کینسر اتنے نہیں ہوتے تھے, اب یہ تعداد بڑھ رہی ہے. کیوں؟ یہی ایک وجہ. فطرت نے جو چیز رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جو چیز فطرت میں رکھ دی ہے, فطرت سے لڑو گے منہ کی کھاؤ گے. میری اسٹیٹس باڈی کا بنا رہنا چاہیے کہ اگر بچے کو دودھ پلاؤں گی تو پھر اس کا اثر عورتیں سوچتی ہے میرے فگر پہ پڑے گا, میرا حسن متاثر ہوگا. اور علماء لکھتے ہیں کہ آج کل اولاد ہماری نہیں ہو رہی, اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے, ماں نے اپنے کلیجے کو اپنا دودھ ہی نہیں پلایا تو وہ ماں باپ کی کیا ہوگی؟ پلایا ہی نہیں. ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہوتی, ساتھ میں گھول کے اپنی محبت پلا رہی ہوتی ہے. دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ بچے کے جسم کے اندر ماں کی محبت پیوست ہو رہی ہوتی. وہی ہم نے نہیں کیا, وہی نہیں پلاتے. یہ نقصانات ہے. تو ماں کا دودھ یہ اصل ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی کو کہنا پڑا, طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی. طفل یعنی امتیاز بھائی بچہ, لڑکا چھوٹا. طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی, دودھ ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی. عارف بھائی, دودھ ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی. ایک تو دودھ نہیں پلایا اور تعلیم اللہ ہی جانے کیا حال ہے. ہم کہاں دیکھنے جاتے ہیں اور کہاں فرصت ہے مجھے اور آپ کو کہ بچے کو پوچھے کہ بھائی آج تو اسکول میں کیا پڑھ کے آئے. اور نہ ہمارے وہ حالات ہے کہ ہم اسلامک اسکول میں پڑھا سکے. کسی کے 4 بچے 3 بچے کہاں سے لائے گا؟ تو اتنا تو کرو کہ بچوں سے پوچھو کہ آج اسکول میں کیا پڑھ کے آئے. کوئی ایسی چیز تو نہیں اس کو پڑھا دی گئی, بتا دی گئی کہ اس کے ایمان پہ اثر انداز ہو, توحید پہ اثر انداز ہو, رسالت پہ اثر انداز ہو. لیکن کیا کرے, ہر طرح سے ہم تو کمزور ہیں اور مسائل میں گرے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے, ہماری اولاد کی بھی, اور آنے والی ہماری نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. تو یہ ماں باپ, اسی لیے پہلے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی ہاشم بھائی تو کیا بولتے تھے کہ تیری ماں نے چھٹی نو دودھ پی لو اٹاؤ, بولتے تھے نا امتیاز بھائی کہ بھائی تمہیں نہ لیتی صوفی صاحب ہوتا ہے کہ کیا کرتے تھے, بولتے تھے نا کہ
છઠ્ઠીનું દૂધ પીધલું હોય તો આવો. ઓર બાજ મરતબા ઉલ્ટા બોલતે થે કે આવ તો ખરો જો તને તારી માનું છઠ્ઠીનું દૂધની યાદ દેવા દે. બોલતે ને? હા, વો બોલતા હતા અશરફભાઈ, લેકિન અબ તો વો હે નહીં. હવે તો આપણે એમ કહેવાનું, આવ તો ખરો જો તને મોરિસનનું એસએમઈનું દૂધની યાદ દેવા દેમ, હે તને ટેસ્કોનું કાવ એન્ડ ગેટનું દૂધ યાદ નહીં દેવા દેમ. તો वो पाउडर है, बॉडी भी पाउडर, बचपन से ये वो पाउडर पिला है ना, પછી મોટા થઈને કે एक्सरसाइज करवा जाओ, हैं तो वो जो अल्लाह ने जो असल जो दी थी जो वो चीज़ वो पिलाते तो ये ऑटोमेटिक जो है वो बॉडी और मसल्स भी बनते. और देखिए एक बात निकली है तो कह दूं, हाफिज यूसुफ के बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे साथ भी ताल्लुक था. वो पाकिस्तान से एक हकीम साहब थे यहाँ, क्या नाम था? अब्दुल हमीद साहब. हाँ, वो नज़ीर भाई गजिया जो हैं उनके ससुर के साथ भी रहते थे, तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे वो. तो मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो मुझे कहने लगे, मौलवी साहब एक नुस्खा बताता हूँ कि बच्चे के अगर मसल्स पावर बनाने हो और ये कि वो क़ुव्वत वाला हो, ताकत वाला, फरमाया कि या तो बादाम का तेल लो या फिर ऑलिव ऑयल, दो में से एक तेल लो और मालिश करने का एक ख़ास हाफिज़ साहब मुझे तरीका बताया कि वो कहो और मुझे कहा है कि घरवाली को भी बता देना. तो पहला बच्चा होता है तो घरवाली के पास भी टाइम होता है, फिर तो ई कदर आ कदर, हर साल नया कैलेंडर, तो क्या करें. तो बहरहाल वो था, तो मेरे इब्राहिम उसको बड़ी उसकी अम्मी ने मालिश की, तो माशाअल्लाह अल्लाह ने कुदरती बॉडी दी थी, अब उस पर भूत सवार है, तो अब वो इतनी उम्र में एक्सरसाइज सीखने जाता है, सारी बॉडी की पथारी फिराती है. तो आप देखें तो माशाअल्लाह अल्लाह नजर बस से बचाए, वो मसल्स वो बॉडी वो बनी हुई. तो उन्होंने बताया, मुझे कहा है कि इमाम साहब आप मुझे याद करोगे कि देखना बच्चों की बॉडी जो है वो कैसी होगी. तो मेरे शुरू के जो बच्चे हुए वक्त भी था, तो माशाअल्लाह वो देखो तो कद और कांठ वो बराबर निकला हुआ. तो और एक बात कही थी कि माँ का दूध पिलाना और माँ को बोलो ये मालिश करते रहना, फिर देखो तुम. तो खैर बहरहाल ये माँ के दूध का जो है वो असर है, लेकिन वो वहीं से. तो अल्लाह ताला ने देखिए निज़ाम कि माँ का दूध ग़िज़ा है, तो दांत पैदाइश के साथ नहीं आते. अगर पैदाइश के साथ दांत आ जाते तो काटता हो माँ को, तकलीफ जो है वो होती. अल्लाह कितना करीम है, हैं कितना रहीम है. और आगे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अशरफ भाई फरमाते हैं, मफ़हूम है कि मौसम सरमा जब होता है और माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये कुदरती फिल्टर है. अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम, मौसम सरमा में माँ जो दूध बच्चे को पिलाती है तो वो दूध गर्म होता है, और मौसम गर्मा के अंदर अल्लाह ने वो फ्री सिस्टम बना दिया है कि मौसम गर्मा में जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो दूध ठंडा होता है. और आप ऐसा ही करते हैं, ठंडी आती है तो क्या बनाते हैं? अरे यार चाय नहीं, वो दूसरी है કે કોપરા પાક, મેથી પાક. મને ના હફીઝ સાહેબને તો બરાબર યાદ, રજબ આવે એટલે અમારા કોપરા પાક, મને મેથી પાક બહુ મળતા મદરસામાં, हैं रजब आवे એટલે. और वो और दूसरा मेथी बनाते हैं. अब लोग भी अजीब है, इम्तियाज भाई फायदा कहाँ से होगा? मेथी तो कड़वी ही होनी चाहिए, कड़वी चीज़ ही फायदा देगी. कड़ी बनाओ, तो यार वो कड़वी मीठी बनावे कहाँ खवाए कि जरा मीठी हो जाए. भाई मीठी बना પછી तू खात नो, हैं. और दूसरी बात ये लिखा याद रखो, हम एक गलती करते हैं, आती है ठंडी तब जो है वो ये चीजें खाते हैं. फरमाया ठंडी आने के करीब उससे पहले खाओ ताकि असर शुरू हो जाए. हम तो बाद में जो है वो करते हैं. और हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हेवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये मेथी इसका नाम है. तो मेथी क्यों कहते हैं? फरमाया वो ठंडी को कह रही होती है, जब मैं थी तो आई का ही को है. तो जो है वो मेथी. बहरहाल तो अल्लाह का निज़ाम देखिए. आगे अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया कि दांत, बचपन में बच्चा कहाँ केयर करेगा, है बचपन होता है लड़कपन के अंदर, तो इसको हम दूधिया दांत हाफिज़ साहब बोलते हैं. और अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि दांत अगर एक मर्तबा टूट भी जाए
تو دوبارہ آ جاتے. تو اللہ نے بچپن کا خیال کیا کہ کہاں یہ دانتوں کا خیال رکھے گا, دیکھ بھال کرے گا, جو آئے گا وہ کھاتا رہے گا. تو وہ دانت دودھیا دانت بولتے ہیں, وہ ٹوٹ کے جو ہیں وہ واپس پھر وہ دانت آتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نظام دیکھیے, دانت اگر بڑھتے ہی جاتے تو منہ بند نہیں ہوتا, کھانا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. ٹنگ, جیپ, زبان جو ہے وہ دانت کے درمیان آ جاتی, دانت جو ہے وہ کاٹ لیتا اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے, یہ قدرت ہے, اس پہ غور کرو, کوئی تو ہے اس کا بنانے والا کہ وقت پہ دانت نکلتے ہیں, ایک حد تک آ کر وہ رک جاتے ہیں. کوئی تو ہے روکنے والا, کوئی تو ہے تھامنے والا. تو ذرا تو اپنی دانت کی بناوٹ پہ غور کیا کر, تو تجھے اللہ کی الوہیت سمجھ میں آ جائے گی, اللہ کی تجھے قدرت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ دیکھیے, میں نام نہیں لیتا, وہ تعلیم میں بھی حافظ صاحب بیٹھتے ہیں, اور کبھی غیر حاضری ہوتی ہے تو مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں ان کو نماز پڑھانے کا کہتا ہوں, تو وہ پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ. ایک تو ہمارے محبوب بھائی کا خاندان, اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ علمی سلسلہ قائم رکھے, یہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں, ان کے بچے اور بھائی کے بچے ہیں. تو اسی طرح وہ ایک حافظ صاحب ہے. تو حافظ صاحب میں ان کو کہتا تھا نماز پڑھا لے, میں نہیں ہوتا. تو ایک دن میں نے ان کو کہا, یہ دانت پہ سے سنا رہا ہوں آپ کو, میں نے کہا حافظ صاحب ذرا مجھے کام ہے اور مولوی محمد بھی بیزی ہے, ذرا آپ نماز پڑھا لیں گے. تو مجھے کہنے لگے کہ ظہر اثر ہوتا تو پڑھا لیتا, ابھی مشکل ہے مغرب اور عشاء اور فجر پڑھانا. میں نے کہا کیوں؟ دیکھیں میں انڈیا نئے دانت بنوا کے آیا. اب دیکھیے اللہ نے کیسی بناوٹ ہر ایک کے دانت کی بنائی ہے, برابر کھاتا ہے, برابر بولتا ہے, برابر بات چیت کرتا ہے, قرآن کریم جو ہے پڑھتا ہے. وہ کہنے لگے کہ دانت میں بنوا کر آیا, اور وہ بھی پیسے دے کر, فٹ کروا کر آیا. فرمایا کہ اس نے چھوٹے بڑے کر دیے, اور وہاں انڈیا رہ کے احساس نہیں ہوا. فرمایا یہاں میں نے نماز پڑھائی تو اب دیکھتا ہوں کہ نماز میں پڑھا نہیں جاتا, وہ مشکل جو ہے وہ ہوتی ہے. دیکھیے پیسے دے کر دانت بنوائے, صحیح نہیں بنایا اس نے, لیکن اللہ تعالیٰ فری میں ہمارے دانت وہ بالکل عمران بھائی جیسے ہونے چاہیے, جتنے ہونے چاہیے ویسے جو ہے وہ دانت بنا کر دیتا. میری والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ وہ سورت کی ادھر کیا ہے وراچھا, کہ وراچھانا اندر એમ કે બહુ સારો ડોક્ટર છે દાંતનો. والدہ وہاں گئی تو اس نے بھی گڑبڑ کی. تو پھر کسی نے کہا کہ پلساણામાં બહુ સારો છે. میں نے کہا کہ اب تا چاندلو کراو બીજું હવે. تو یہ میں اللہ کی قدرت, فری میں یہ چیز ہمیں ملی ہے, اور کیسی اس کی بناوٹ ویسی. یہ ڈاکٹر بڑا مشہور ڈاکٹر, اس نے جو ہے وہ غلطی کر دی کہ ان سے پھر وہ پڑھا نہیں جاتا. وہ دانت کی بناوٹ اس نے جو ہے وہ برابر نہیں بنائی تھی, اور اللہ نے دیکھیے ہمیں فری کے اندر دے دیا, بناوٹ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, اور کوئی بل بھی اس گھنٹی کا ادا نہیں کرنا پڑتا ہے. ورنہ آپ گھنٹی کے اندر پیسنے جاتے تھے, پہلے عارف بھائی کیا کرتے تھے بچپن میں, ہم گھنٹی میں جاتے تھے نا آٹا پیسوانے کے لیے, تو وہ جو پیسا تو آپ کو کیا دینا پڑتا تھا اسماعیل بھائی, پیسے دینے پڑتے تھے, بل. یہ 24 گھنٹے میں جب چاہو اس گھنٹی کو چلاتے ہو, پیستی ہو, کوئی بل ادا نہیں کرنا پڑتا. اللہ اکبر. ایک بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی, فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر تو نہیں کرتا, شکوہ شکایت کرتا ہے. اور یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. فرمایا کہ انسان اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے, لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے زبان نہیں گھسی. اس پہ ایک بات سنا دیتا ہوں آخری, اور پھر جو ہے اپنی 2 بات اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. دانت جب نعمت چلی جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت تھی. ہاں, اور جب پے کرنا پڑتا ہے. آج میں گیا, میرا یہی محبوب بھائی کے سامنے ہی ڈاکٹر شاہ ہے میرا, تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے مسلمان. تو میں نے کہ مول صاحب دانت ہارو આવ્યો. મેં કે પછી મૂકો આ તો આવ્યો.
ہے. તો કહેને લગે કે યાર બહુ મોંઘું એમ કે મને કે જો તમારો દાંત દુખતો હોય ને તમારે કઢાવવું હોય तो 111 हाशिम भाई क्या होता है इमरजेंसी है इमरान भाई कि उस पर फ़ोन करो और ये जो सेंसबरी है उसके सामने कहाँ के कोई डेंटिस्ट है तो कि मुझे कहने लगे 25 पाउंड में वो आपको चार्ज करेंगे और दांत आपका हिलता हुआ निकाल लेंगे और यहाँ ये 75-100 पाउंड ले लेगा. तो मुझे ये कहने लगा मैंने क्या અહીંયા દાંત એમ કે બહુ મોંઘું ને પછી મને કહેવા લાગ્યા કે યાર અજીબ વસ્તુ છે એમ કે મોલ સાહેબ આપણા દાંત દુખતા હોય ડહર દુખતા હોય તો આખું બદન એમ કે બેચેન રહે એમ કે તો મેં એમને કીધું કે રેજ ને આજ તો ગેટ છે હે આજ તો ગેટ છે એ इंडिया गेट જ બંધ હોય તો શું કરવાના પછી હે તે જ બરાબર નહીં હોય તો પછી શું કરવાના. तो मैंने कहा वो गेट है और फिर दोनों कुदरती क्या हुआ मैं उनके बाद था नंबर मेरा पहले लगा मैं बाहर आया तो काउंटर पे बिल चुका रहे थे मैंने कही गुजराती में ताकि उसको समझ न पड़े મને કે જૂની એમ કે તમારા પછી ગયો ને તમારા પહેલા નીકળો એમ કે કઈ કીધું નહીં એમ કે ટક 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 50 પાઉન્ડ લઈ લીધા હે ટચ 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 ટીક કરવાના એમ કે 50 પાઉન્ડ લઈ લીધા એમ કે જો એમ કે હવે એમ શું કરે એમ કે આપણે કામ કરે તો હવે પૂરા એમ કે પૈસા એમ કે આપવું પડે. तो मैंने क्या तो वो खर्चो था. मैंने कहा अल्लाह तेरी नेमत देखे हैं तूने ये नेमत बरसों हमें अदा की हम तो थक गए 2-4 मरतबा में डॉक्टर को पे करते. जो पैसे वाला है वो यहाँ दांत बनवाता है जिन्हें कड़की ते बिचारा जाए तड़की है इम्तियाज भाई ते तड़की जाए. मैंने एक भाई के मोर साहब તમારા દાંત એ થેલાવે તો એમ કે તડકી જાજો એમ કે ત્યાં બહુ સસ્તું પડે. હવે બીજા ભાઈ સાંભળતા હતા દૂરથી તો મને કહેવા લાગ્યા પછી મને કે જાતાનો બધું કામ બગાડ લાગે. મેં કે ચાલો હવે છોડો હમણાં જવાનું બી નથી. તો એક કહે કે જાય ને બીજું કહે કે જાઓ. મેં કે અહીંયા બધામાં જ ઇખ્તિલાફ ચાંદથી લઈને સૂરજ સુધી. तो बहरहाल देखिए अल्लाह ताला ने कोई बिल नहीं देना पड़ता. बड़ों की नज़र कैसी होती है और अल्लाह ने दांत कैसे बनाए आप देखिए. ये शुरू के दांत तेज है नोकीले दांत क्या है ये तेज है नोकीले दांत. ये क्यों बनाया मुनाजरा हुआ था हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह का वो जो पंडित था क्या नाम उसका सरस्वती जज़ाकल्लाह हाँ वो दयानंद सरस्वती से. तो उसने कहा कि वो एक ख़ास जानवर का नाम लिया कि नहीं खाना चाहिए. तो हजरत ने उसको फितरी एतबार से लॉजिक से समझाया. उसने कहा कि तेरे दांत भी देख और मेरे दांत भी देख. अल्लाह ताला ने दांत नोकीले बनाए हैं और सब्जी खाने के लिए नोकीले दांत की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये तो गोश्त और बोटी तोड़ने के लिए इकबाल भाई जो है वो ज़रूरत पड़ती है ना. तो फरमाया कि देखिए अल्लाह ताला ने हमारे दांत ऐसे बनाए. फरमाया कि गाय को देख ले भैंस को देख ले वो गोश्त नहीं खाते. क्यों उनके दांत वैसे नहीं है. शेर को देख वो है वो पता ही चलते हैं वो नोकीले जो हैं दांत. तो हजरत ने उसको लॉजिक इससे समझाया. फरमाया ये फितरत बता रही है कि अल्लाह ताला ने ये भी जो है वो खाओ. इस लंबी बहस से कभी आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह. तो ये नोकीले दांत बनाए ताकि क्या खा सके गोश्त भी जो है वो खा सके बोटी भी जो है वो खा सके. तो आखिरी बात अब सुन ले. मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी साहिब मारिफुल कुरान एक दिन डेंटिस्ट के वहाँ से आई और वालिद साहब से फरमाने लगी मफ़हूम है कि हज़रत वालिद गिरामी ये दांत भी अजीब है निकलते हैं तो भी तकलीफ देते हैं. यानी जब आते हैं कि जब आते हैं तो भी तकलीफ देते हैं और जब जाते हैं निकलते हैं तो भी तकलीफ देते हैं. हजरत ने फरमाया कि बेटी बस तुझे यही 2 बातें याद रही इतनी उम्र में तुझे यही 2 बातें याद रही कि जब आते हैं तो दर्द करते हैं. जब आते हैं तो क्या होता है माँ ने खबर झाड़ा लागे है ना पोयरा ने तो ते घर में अपनी औरतों समझी जाए माँ बेटी हूँ कि कई फिक्र की जरूरत नहीं मળી तो दांत आवानी साइन છે. तो वो कहा उसने कि आते हैं तो दर्द देते हैं जाते हैं तो दर्द देते हैं निकलते हैं. तो इस्माइल चचा ने तो देखा है मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को. हजरत ने फरमाया इसे भी दिल की तख्ती पे लिख लो हैं अल्लाह की नेमत शुक्र अदा करने की तौफीक होगी. फरमाया बेटी बगैर किसी बिल के बरसों तूने अल्लाह की इस नेमत से फायदा उठाया वो तुझे जहन में नहीं आता. सुबह शाम तूने खाया
رات دن جو ہے تو نے اس نعمت سے فائدہ اٹھایا، تب تجھے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں ہوئی، تجھے بس یہی یاد رہتا ہے کہ نکلے تو آئے تو ایسا اور جب جاتے ہیں تو ایسا، تو جو ہے وہ ان کی آنکھیں کھلی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہیں دانت سب کے سلامت رکھے۔ اب تو یہ بھی عبدالسلام کو دعا کرنی پڑے گی ہاں اب سن لو، بہت درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہنسی کی بات اخیر میں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عارف بھائی بڑے حاضر جواب تھے ہمارے بزرگوں میں سے، فارسی کا جملہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک صاحب آئے حضرت کے پاس اشرف بھائی اور کہنے لگے کہ حضرت دانت بہت درد کر رہے ہیں، تو کیا ہے علاج دنداں؟ کیا کہا؟ کیا ہے علاج دنداں، دانتوں کا علاج؟ حضرت نے فرمایا بس صرف ایک، اخراج دنداں۔ سمجھ آ گئی؟ اخراج کا معنی نکالنا، جو اب میں یہاں سے نکال رہا ہوں آپ کو بھی اور خود بھی نکل رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہر نعمت کا شکر گزار بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت